بس خدا شیخ کا سر پر میرے سایہ رکھے، بس خدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے لیے 4 اصول بتائے۔ سب سے پہلے علم ضروری ہے، علم کے بغیر انسان جاہل ہوتا ہے، اور انسان کی کامیابی جتنے علم کے ذریعے سے جہالت کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ دوسرے نمبر پر محض علم بھی کافی نہیں، علم کے اوپر عمل ہونا ضروری ہے، تب فائدہ ملے گا۔ تیسرے نمبر پر محض عمل بھی کافی نہیں، اگر عمل کے ساتھ شیخی آ گئی، بڑائی آ گئی، تکبر آ گیا، غرور آ گیا، تو سارا عمل برباد ہو جائے گا، اس لیے اخلاص کی ضرورت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اخلاص بھی کافی نہیں ہے، اس کے لیے فضل خداوندی چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا تو انسان نجات پائے گا، فضل نہیں ہوا تو انسان نجات نہیں پا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتائی: علم، عمل، اخلاص، اور چوتھے فضل کے لیے فکر آخرت۔ ان میں سے 3 چیزوں کا تعلق ہے اعضاء دل کے ساتھ، اور ایک کا تعلق ہے ہاتھ اور پیروں کے ساتھ۔ علم انسان کا دل کا فعل ہے، عمل انسان کے اعضاء سے ہوتا ہے، اخلاص یہ بھی دل کا معاملہ ہے، اور فکر آخرت یہ بھی دل کا معاملہ ہے۔ یہ چاروں کی چاروں چیزیں میرے دوستو صحبت سے حاصل ہوتی ہیں۔ علم کوئی انسان حاصل کرنا چاہے تو علماء کے پاس جائے گا۔ دنیا میں کسی بھی شعبے کے متعلق کسی انسان کو شوق ہو جائے کہ مجھے اس شعبے میں جانا ہے، تو وہاں پر اس نے صحبت اختیار کرنی ہوتی ہے۔ اسکولی لائن میں، کالج یونیورسٹی کے لائن میں اگر کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، انجینئرنگ پڑھ لیتا ہے، پھر انجینئروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تب بھی وہ انجینئر بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر بننا چاہے تو ڈاکٹری پڑھ لینے کے بعد ڈاکٹروں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا۔ پائلٹ بننا چاہتا ہے تو وہ مطلوبہ علم پڑھ لینے کے بعد، قوانین اور قواعد پڑھ لینے کے بعد پائلٹ کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ قاری بننا چاہتا ہے تو قاری صاحب کی صحبت پہ بیٹھنا پڑے گا۔ عالم بننا ہے تو علماء کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا۔ تو ہر چیز کے لیے صحبت کی ضرورت ہے۔ کوئی انسان اکیلے میں، تنہائی میں، اپنے گھر میں بند ہو کر کے بیٹھ جائے اور سب کچھ حاصل کر لے، ایسا نہیں۔ دنیا کا یہ مانا ہوا حصول ہے، کہتے ہیں کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ جو انسان جس کی صحبت میں بیٹھے گا، کچھ عرصے کے بعد اس صحبت کا اثر اس میں دکھے گا اور اس کی تاثیر اس میں نظر آئے گی۔ علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے عالم بن گیا، قاریوں کی صحبت میں بیٹھنے سے قاری بن گیا۔ اسی طرح جتنے اللہ والے ہیں، ایک دو کے علاوہ، گنے چنے کے علاوہ باقی جتنے ہیں، سب کے سب کو صحبت ملی ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے علماء کی صحبت ضروری ہے، اور عمل سیکھنا ہے کہ عمل کیسے کیا جاتا ہے تو اس کے لیے عاملین کی صحبت ضروری ہے، جو لوگ شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا، ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی دور سے آ کر کے 10 سال تک رہا۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو پانی پر چلتے ہوں، ہواؤں میں اڑتے ہوں، پتہ نہیں عجیب غریب قسم کے کرتب دکھاتے ہوں، وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو وہ آدمی بھی شاید اسی طرح کا ذہن بنا کر کے آیا تھا، 10 سال تک ایک اللہ والے کی صحبت میں رہا، اور صحبت میں رہنے کے بعد ایک دن کہا کہ حضرت میں جا رہا۔ انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی اتنے دور سے آئے تھے، آئے کیوں تھے اور جا کیوں رہے؟ کہنے لگے کہ حضرت آپ کی بڑی شہرت سنی تھی کہ آپ بہت بڑے اللہ والے ہیں، یہاں آ کر کے آپ کے ہاں رہا،
تو اس 10 سال میں مجھے کوئی ایسی عجیب چیز نظر نہیں آئی، تو اس لیے مایوس ہو کر کے واپس جا فرمانے لگے بھائی 10 سال کا عرصہ تم نے ہمارے ساتھ گزارا، اس 10 سال کے عرصے میں خدا کو حاضر ناظر سمجھ کر کے بولو ہمارا کوئی کام، ہمارا کوئی فعل سنت کے خلاف ہم نے دیکھا؟ کہنے لگے حضرت سنت کے خلاف تو کچھ نہیں دیکھ سکتا، آپ سنتوں پر عمل کرتے ہیں، باقی یہ ہے کہ ایسی کوئی عجیب چیز نہیں دیکھتے۔ فرمانے لگے بھائی 1000 کرامتوں سے سنت پر استقامت کرنا یہ زیادہ افضل ہے، اس سے بڑی تمہیں اور کیا ملا؟ کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بننا چاہے تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ سنتوں پر عمل کرنا شروع کرو۔ دنیا میں اللہ کے اولیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی ولی، ولایت کے سارے مرتبے نیچے ہیں، رسالت اور خاتم الانبیاء کا مرتبہ اوپر ہے۔ ساری دنیا کے اولیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتی کے خاک کے برابر نہیں، اور جس کسی ولی کو بھی، کسی امتی کو بھی اگر آٹے میں نمک کے برابر کچھ ملا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے سے۔ جس انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جتنا زیادہ اس نے عمل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو جتنا زیادہ اپنے وجود کے اندر اتارا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنا اونچا مرتبہ دیا۔ تو دنیا میں مقام میں ولایت کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دیکھو عمل ضروری ہے علم کے لیے، تو عمل کے لیے جو لوگ شریعت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس جانا ہوگا تو وہاں سے ہمیں عمل ملے۔ تیسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص ضروری ہے، اخلاص کے لیے بھی مخلصوں کے پاس بیٹھنا پڑے۔ اپنے ماحول میں بند ہو کر کے ہم بیٹھ جائیں، کہیں کہ یار ہم سے زیادہ بڑا مخلص کوئی نہیں، تو اس سے اخلاص نہیں آیا۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے عبادت کرنے والے کون لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ چلنے والے کون لوگ ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھے، ان کی باتیں سنیں، تو ان کے پاس بیٹھنے سے ہمیں اخلاص۔ چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے فکر کی ضرورت ہے، فکر آخرت۔ جس انسان کو فکر آخرت لگ جائے تو وہ انسان اپنے اوپر گھمنڈ نہیں کرتا، اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں اگر کسی کو کوئی مقام حاصل ہے تو وہ سب سے زیادہ مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں کود کود کر فکر آخرت بھری تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا اونچا کہ جس وقت غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی تو جو کچھ گھر میں تھا سارے کا سارا اللہ کے نام پہ دیتے، پہننے کے لیے کپڑے تک نہ چھوڑے، بٹن لگانے کے لیے کوئی بٹن تک نہ چھوڑے، ایک ٹاٹ سے سطر پوشی کر لی اور بٹن کے لیے ببول کے درخت کے کانٹے لگا۔ اس دن جبریل امین آئے خصوصی یہ پیغام دے کر کے یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھی ابوبکر کے لیے سلام بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام دیا ہے انہیں، کیا اس حالت میں وہ ہم پہ راضی ہیں، ہم پہ خوش ہیں؟
جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو سارے خطاب ہوئے، رو رو کر کے ہچکی بن گئی اور فرمانے لگے کہ میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اس حال پہ خوش ہوں۔ اور تیسری بات یہ بتائے گا کہ یا رسول اللہ، آج ابو بکر پہ اللہ اتنا خوش ہے، اتنا خوش ہے کہ آج آسمان کے سارے فرشتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ میرے ابو بکر جیسا لباس پہنو۔ اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی باغ میں چلے جاتے ہیں، کسی چڑیا کو سائے میں بیٹھا ہوا دیکھتے تو کہتے کہ کاش کہ ابو بکر کو اس کی ماں نے جنا ہی نہ ہو، کاش ابو بکر پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، ابو بکر تجھ سے تو یہ چڑیا اچھی ہے، اس کا حساب و کتاب نہیں ہے، تیرا حساب و کتاب۔ جس انسان کو فکر آخرت لگ جائے تو وہ انسان پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، اور ساری زندگی ڈرتے ڈرتے جب آخری وقت آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک طرف رحمت پہ نگاہ ہوتی ہے، دوسری طرف اللہ کے عذاب کا خوف ہوتا ہے۔ ایک صحابی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں پہنچے، پوچھا پیارے کیا کیفیت ہے تمہاری؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک طرف اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہوں تو کچھ ڈھارس سی بن جاتی ہے کہ اللہ اپنا فضل کریں گے، میری نجات کا کچھ سامان کر دیں، لیکن دوسری طرف جہاں میری خطاؤں پہ میری نگاہ جاتی ہے تو اللہ کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھیں کہ تم نے کیوں کیا تھا، کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فرمایا پیارے جس انسان کو اس وقت یہ کیفیت نصیب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی امید کی چیز اسے دے دیتے ہیں، اور جس چیز کا ڈر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچاتا ہے۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اس حدیث میں جو بنیادی چیز بتائی وہ کیا ہے؟ صحبت۔ انسان کو اس دنیا میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے تو وہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ فارسی کا مشہور قول ہے صحبت صالح ترا صالح کنات، صحبت طالح ترا طالح کنات۔ اچھے انسان کے صحبت اختیار کرو گے اچھے بن جاؤ، برے انسان کے صحبت اختیار کرو گے برے بن جاؤ۔ انسان تو انسان ہے، یہ جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں آج کل سردیوں کا موسم ہے، آپ کی بائک آپ کی گاڑی جب باہر ہوتی ہے پوری رات سردی میں گزر جاتی ہے، صبح آپ اٹھ کر کے گاڑی کے پاس جاتے ہیں تو گاڑی کا لوہا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ ٹھنڈ کی صحبت میں رہی ہے۔ لوہار کی بھٹی کو دیکھ لیجئے، اس میں لوہا ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کو بھٹی میں جھونک دیتے ہیں، کچھ دیر کے بعد ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ ایک انگارہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحبت کو اس کے اندر اثر ہو۔ آپ باہر کے گرمی سے آ جاتے ہیں، اے سی میں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد آپ کا پورا جسم یخ بستہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحبت، ٹھنڈک کی صحبت۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے گلستان میں ایک شعر کہا، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک دوست کے ساتھ حمام کے دروازے میں ملا، اس نے مجھے ہاتھ ملایا، اس کے ہاتھ پہ مٹی لگی ہوئی تھی، وہ مٹی جیسے میرے ہاتھ کو لگی تو میرے ہاتھ سے بھی خوشبو آئی۔ تو میں نے اس مٹی سے پوچھا اللہ گلے یک روز در حمام، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید دست محبوبم بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از خوشبوئے دل آویزی تو مستم، بگفتا من گلے نا چیز بودم، ولیکن چند روز با گل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کم کم۔ فرماتے ہیں ایک خوشبودار مٹی میرے دوست کے ہاتھ سے میرے ہاتھ پہ لگی، میں نے اس کو سون کر کے اس سے کہا مشک ہو یا عنبر ہو کہ تمہاری بھینی بھینی خوشبو کی وجہ سے میں مست ہو رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں ایک ناچیز مٹی ہوں لیکن میرا کچھ وقت پھول کے ساتھ گزرا ہے، میرے دوست کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا، ورنہ میں وہی بیکار مٹی ہوں جو پڑی رہی۔ تو مٹی بھی اگر خوشبو کی صحبت میں رہے نا تو وہ بھی خوشبودار بن جاتی ہے۔ اچھے انسان کی صحبت میں اگر ہم رہیں گے، اچھا دوست ہم بنا لیں گے تو اس کی اچھائی ہمارے اندر اثر کرتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ، 7 انسان ہوں گے فی ظل یوم لا ظل الا ظل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سائے، عرش کے سائے کے نیچے یہ 7 بندے ہوں، ان میں سے 2 بندوں کا ذکر فرمایا، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وافترقا علیہ، 2 آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی، اسی کے لیے اکٹھے ہو گئے، اسی کے لیے جڑا ہو۔ 2 آدمیوں نے آپس میں معاہدہ کر لیا، دونوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ روز ہم 1 پارہ پڑھ لیں گے، روز ہم کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کریں گے، ذکر کریں گے، روز ہم نماز با جماعت کی پابندی کر لیں گے۔ ایک محلے میں رہنے والے دونوں دوستوں نے یہ عہد کر لیا، کہا کہ اگر میں اس میں کوتاہی کر لوں تو تم مجھے تنبیہ کر لینا، تم کوتاہی کرو گے تو میں تمہیں تنبیہ کر لوں، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے گناہ کر لیا، ہم 2 میں سے کسی نے خلاف شریعت یہ کام کر لیا، تو ہم میں سارے ایک دوسرے کو سمجھائے گا کہ بھائی اس طرح نہیں۔ ان کی زندگی ایسے گزر گئی جہاں پر کسی کی ایک کی تلاوت چھوٹی تو دوسرے نے کہا بھائی تلاوت کی ہے، کہا آج نہیں کی، چلو کرو ابھی بیٹھ کر کے کرو، ایسے نہیں چھوڑو۔ آج جماعت کی نماز میں نہیں آئے تھے، اچھا بھائی چلو اتنی دفعہ تم نفل نماز پڑھ لو ورنہ میں تمہاری دوستی ختم۔ آج مراقبہ نہیں کیا تھا، چلو ابھی اتنی دیر بیٹھ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ لو یا مراقبہ کر لو ورنہ ہماری دوستی ختم۔ کچھ عرصہ اس طرح گزار لیا، گزار لینے کے بعد ایک کا انتقال ہو گیا۔ حدیث پاک میں ہے انتقال ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ اپنا فضل فرمایا اور وہ نجات پا کر کے جنت معلیٰ پہنچ گیا۔ اللہ کے فضل سے جب وہاں پر پہنچ گیا تو وہ کیا دعا مانگنے لگا جنت میں، کہنے لگا کہ اے اللہ یہ جو اونچا مقام میرے کو ملا ہے، جنت المعلیٰ میں میرے کو جگہ ملی ہے اور اتنا اچھا مقام میرے کو ملا ہے، میں تو اس لائق نہیں تھا، یہ سب کچھ ملا ہے مجھے میرے دوست کی۔ وہ اگر میری زندگی میں نہ آتا، مجھے بار بار تنبیہ نہ کرتا، مجھے بار بار سمجھاتا نہ، تو یہ مقام میرے کو کبھی نہیں ملتا۔ اے اللہ میرے اس دوست کو بھی یہ مقام دے دے جس کی وجہ سے میں یہاں تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیں گے اور اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے اس کو بھی وہ مقام عطا فرمائیں گے جو دوسرے دوست۔ اس لیے میرے دوستو ہم اپنی زندگی میں جہاں اپنی ضروریات کے لیے مقامات تلاش کرتے ہیں، وہاں اپنی آخرت کے لیے اچھے دوستوں کو بھی تلاش کریں، اچھے علماء اللہ والوں کو بھی تلاش کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کے ساتھ کچھ باتیں کریں، اپنی معلومات شیئر کریں، ان سے پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، شریعت کا حکم کیا ہے اور کس چیز سے منع ہے۔ جب ہم اس طرح کر لیں گے تو ممکن ہے ہمارے اعمال خود تو ایسے نہیں ہوں لیکن ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی فضل تحب الصالحین ولست منہم لا واللہ یرزقنی صلاحا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، خود نیک نہیں ہوں، شاید اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے مجھے بھی نیک بنانا۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالی جس طرح سے دنیا میں برائی میں برے دوستوں کے ساتھ دینے سے انسان میں برائی آئی، اسی طرح اچھائی کرنے والوں کے ساتھ دینے سے انسان کے اندر اچھائی آئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے دوست اچھے ساتھی نصیب فرمائے۔ اب کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔